الحمد لله مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك قبل حكم من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وقال في كلامه المجيد وفرقانه الحميد مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الذي اوجب على نفسه ان يرزق كل ذي حياه وقال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وهو رب العالمين وهو الرزاق ذو القوة المتين. وجعل السعي والعمل بنيان السعادة والفلاح وأساس النجاح والصلاح. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. وبعد عباده الصالحين ببراءة الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقب الأمة الإسلامية بخير أمة ليأمروا الناس بالبر وينهوا عن المنكر. والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الرسل وخاتم الأنبياء أوثق الأسود والأحمر والعرب والعجم بوثاق الأخوة الإيمانية وجعلهم ملة واحدة وكانوا مختلفين غير مختلفين فورث المساكين ذو المتربة من العرب بعد قد أيسر وكسرى من تعليماته العليا الذي لم يدفعه تحريص مال وترغيب جاه عن مقامه الكريم ولم يصرف تقليد الجبابرة وترهيبهم عن صراطه المستقيم والذي آثر البحر والباقة والأسر والجلاء على أن يترك الدعوة إلى الله بالمجد والعلا واختار المسكنة على البناء وعبد ربه حتى يأتيه اليقين ودعا دائما اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا يوم القيامة في زمرة المساكين. وعلى آله الأطهار الداعين إلى الرشد والهداية وقتلوا في سبيل الله وجب علينا اقتداؤهم وأصحابه الأخيار نجوم الهدى نصر العالمين ضياؤهم. برادران ملت، میری تمنا تو یہ تھی کہ گزشتہ سال کے بعد اس منصب کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاؤں جس پر آج آپ مجھے فائز دے رہے ہیں، لیکن مجلس اتحاد المسلمین پر آنے والی آزمائشوں کے آثار گزشتہ ماہ کی تازہ ظاہر ہونے لگے تھے. میری انتہائی کمزوری ہوتی اگر مصائب و آلام کے طوفان میں کشتی کا چپو کسی اور بھائی کے حوالے کر دیتا. کسی ایک جذبے نے مجھے ایک مرتبہ پھر مجلس کی صدارت قبول کرنے پر آمادہ کیا ورنہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک رضاکار تصور کرتا رہا ہوں اور رضاکار ہی کی حیثیت میں رہنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں. میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے کشمکش کی پورے دور میں مجھے اپنے اعتماد سے محروم نہیں فرمایا اور میری دعا ہے کہ خدا مجھے توفیق کو طاقت عطا کرے اور میں ہمیشہ آپ کے اعتماد سے قابل ثابت ہو سکوں. خدا کے فضل کے بعد ماضی میں بھی میری توقعات آپ کے تعاون اور اشتراک عمل سے وابستہ تھی اور مستقبل میں بھی آپ کے تعاون ہی کو اپنا سب سے بڑا سہارا تصور کرتا ہوں. ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو تاریخ عالم میں اپنی نظیر نہیں رکھتا. یوں تو دنیا کبھی حق و باطل اور طاقتور و کمزور کی کشمکش سے خالی نہیں رہی، لیکن زمانے موجودہ میں اس کا مظاہرہ جس جان سے ہو رہا ہے وہ بے مثل ہے. 15 مہینے کے اندر اندر جو گزشتہ اجتماع سے آج تک گزرے ہم نے کتنی ہی آزاد سلطنتوں کو غلامی زنجیروں میں گرفتار ہوتا ہوا دیکھا. پولینڈ، فن لینڈ، ناروے، ڈنمارک، بلجیم، ہالینڈ، لکسمبرگ، فرانس اور یونان ایک ایک کر کے ختم ہو چکے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ اور کن کن ملکوں کی باری آئے. اسلامی ممالک نے بڑی ہوشیاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، لیکن آج ہم عراق و شام کو بھی میدان کارزار میں زور آزما دیکھ رہے ہیں. ہندوستان سے جنگ قریب تر ہوتی جا رہی ہے اور مشرق کی طرف دن بدن خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. اگر اس تمام ظلم کے دور و تظلم میں کوئی چیز باعث مسرت ہے تو وہ سلطنت حبشہ کی فتح اور اس کے محروم شہنشاہ کا ایک مرتبہ پھر اپنی مملکت میں پہنچ جانا ہے. وہ جنگ بھی ہندوستان تک نہیں پہنچی لیکن اس کے اثرات سے ہندوستان متاثر نظر آ رہا ہے. 11 جملہ 7 صوبہ جات میں قانون 1935 کا معطل ہو جانا، کانگریس کی عجیب و غریب سچی اگر مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان اس سیاسی تعصب سے دور کرنے کے لیے بظاہر کسی باقی سے تعلق نہ رکھنے والے لیڈروں کی کوششیں اور سب سے
हिंदुस्तान की सियासत पर हैदराबाद की इंतहाई कोशिश के बावजूद हैदराबाद पर किसी न किसी तरह जरूर मुतरतब होता है, लेकिन हमें मुआशरात से ज्यादा असरात के बहस करनी है। इसलिए मैं आपसे मुतमन्नी हूँ कि मेरे आइंदा के आरात को सुनते वक्त आप इस अक़वामी और हिंदुस्तानी माहौल को पेश नजर रखें और खसूसन ये नजरिया आपके पेश नजर रहे कि ताकतवर अक़वाम की बाहमी कसमत उमूमन महकूम और कमजोर अक़वाम पर एक आलम इंतजार और तासुल जारी कर दिया करती है। अगर हिंदुस्तान की इंतजार करो और देखते रहो पर अमल कर रहा है और उसकी सियासी किस्मत और उसकी सियासी कशमकश एक हालत तासुल से गुजर रही है तो कोई मकाम साज के लिए सियासी इदारों की जिंदगी में ऐसे असरार कारहा आ जाते हैं, उस वक्त उनका सबसे बड़ा कमाल लड़ना और मर जाना नहीं बल्कि बाकी रहना और आगे बढ़ना होता है। हज़रात, इसके बावजूद कि हिंदुस्तान में आम सियासी तासुल छाया हुआ है और खुद हैदराबाद ने अपनी मुस्तक़बिल की सारी तजावीज़ को जंग की वजह से मुअत्तल कर दिया है और हिंदुस्तान का हर इदारा इंतजार करो और देखो के आलम में है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुअत्तल और खामोश नहीं रही। मजलिस इस्तेसाल की अहम ख़ुसूसियतें तीन हैं। एक उसका दस्तूर जदीद, दूसरी उसकी याददाश्त मुअर्रख़ जमात इस्लामी 1359 हिजरी, तीसरी उसकी करारदाद तब्दीली गुज़रा मुअर्रख़ 27 शव्वाल 1359 हिजरी। मजलिस की बस्ती हुई जरूरतों, उसके हुदूद अमल की वसात, उसकी शाखों की कसरत और सारे मुसलमानान कदम की खिलाफ उसके साथ वाबस्तगी ने उसके साबिक़ा दस्तूर को नाकाफी बना दिया था और जरूरत थी कि उसका दस्तूर जमाने की रफ्तार के मुताबिक और तरक्की याफ्ता सियासी इदारों के दोष बदोश तैयार किया जाए। दस्तूर की तरमीम ने मुल्क के हर गोशे को मरकज से ज्यादा मजबूती के साथ वाबस्ता कर दिया। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि अब कोई शख्स ममलकती मजलिस शूरा का रुकन महज इस बिना पर नहीं हो सकता कि वो विजाहत व इमारत या इल्म व फजीलत के एतबार से मुआशरे में कोई खास मकाम रखता है। अब उसके इंतखाब का मेयार उसकी खिदमत कौमी और मुस्लिम अवाम के साथ उसका राबिता है। इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि अब मस्जिद की टकसाल में छोटे सिक्कों का चलन नामुमकिन हो जाएगा और सिर्फ वही लोग कामयाब हो सकेंगे जिनके खुलूस, इखलास और सदाकत से मामूर, जिनकी निगाहें बेबाक और जिनके आमाल नाकाबिले खरीद हो, जो न तरहीब से मुतजलजल होते हों और न तरहीब से लर्ज़ा बरंजाम, और सबसे बढ़कर ये कि उनकी ये खूबियां मुस्लिम अवाम के तराजू इंतखाब में खुलकर पूरी उतर चुकी हों। मुझे उम्मीद है कि कारकुनान इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने इस जदीद दस्तूर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे और उनका तजर्बा दिन ब दिन उनको इस दस्तूर से करीब तर करता जाएगा। मजलिस की याददाश्त मुअर्रख़ 30 जमात इस्लामी 1359 हिजरी ने आप सबकी अमली ताईद हासिल करी है। आपकी इब्तिदाई और जिलावाई शाखों ने न सिर्फ अपनी अपनी करारदादों के जरिए बल्कि गुज़िश्ता रमजान के जुमातुल विदा में यौम हैदराबाद मनाकर इस पर मकबूलियत आम्मा की मोहर सख्त कर दी। मैं खुश हूँ कि इसकी तारीफ तमाम अक़ताए हिंद के मुसलमानों ने अपनी अपनी जगह यौम हैदराबाद मनाकर की और उसके बाद अहम अज्जा से मुल्क की दूसरी कौमों के ज़ुआमा ने भी इत्तिफाक़ किया। मैं इस याददाश्त की तफसीर और तशरीह अपनी मुताअस्सिर तवील और कसीर तकरीरों में कर चुका हूँ और मुझे यकीन है कि इस पर किसी इजाफे की जरूरत है न गुंजाइश। ताहम आपकी याद को ताज़ा करने के लिए उसके चंद अहम अज्जा को यहाँ दोहरा देना काफी तसव्वुर करता हूँ। उसका सबसे पहला जिक्र यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस आलमाशोक जंग में हुकूमत बरतानिया की ज्यादा से ज्यादा इमदाद और बड़ी से बड़ी इआनत को हैदराबाद का फर्ज तसव्वुर करती है। उसने न सिर्फ इस वक्त तक इमदाद में पूरा पूरा हिस्सा लिया बल्कि आइंदा भी हर मुमकिन कोशिश और इआनत के लिए तैयार है और इसी कमा कहू इमदाद के लिए इसकी शदीद जरूरत महसूस करती है कि हैदराबाद अपनी हरबी ताकतों को मुमकिन तरक्की दे, अफवाज की तादाद में इजाफा करे और आला के हर्ब की तैयारी के अजीम शान कारखाने कायम करे
اور ہو سکے تو اپنی غریب برطانوی قوم کو دوسری تمام قوموں اور ملکوں کی امداد و اعانت سے مستغنی کر دے۔ اس یادداشت کا دوسرا اہم جز حکومت حیدرآباد سے یہ مطالبہ ہے کہ اب جبکہ حکومت برطانیہ نے ہندوستان سے صاف اور غیر مبہم الفاظ میں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جنگ ختم ہوتے ہی اس کو قانون ویسٹ منسٹر کے مطابق مقبوضاتی مرتبہ دیا جائے گا، جس کے معنی مسٹر ایمری وزیر ہند اور مسٹر چرچل وزیر اعظم برطانیہ کے الفاظ میں دنیا کی سب سے زیادہ مکمل آزادی ہے، تو حکومت حیدرآباد کو چاہیے کہ وہ حکومت برطانیہ سے اس بات کا بھی قبل وعدہ حاصل کرے کہ ہندوستان کو مقبوضاتی مرتبہ ملتے ہی حیدرآباد کی وہ اگلی حالت اور کرائے گی جو ہندوستان میں سلطنت برطانیہ کے قائم ہونے سے قبل اس کو حاصل تھی۔ لیکن ان دونوں مطالبات کا یہ منشا قتل نہیں ہے کہ ہم حکومت برطانیہ کے ساتھ حیدرآباد کے تعلقات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کی آزادی مکمل ہو، وہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور قوم پر ہمیں برطانیہ کی دوستی کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان کو مقبوضاتی مرتبہ ملنے کے بعد ہمارے سارے معاہدات قابل تجدید ہو جائیں گے اور ہم کو حق پیدا ہو جائے گا کہ دوسری ہمسایہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دیرینہ حلیف سلطنت برطانیہ سے بھی جدید مگر زیادہ مستحکم اور زیادہ پائیدار معاہدہ سے مودت تفصیل دیں۔ یہ مطالبات ہر نگاہ حقیقت شناس کے نزدیک ایسے معقول اور واضح ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے اور نہ جن پر مجلس کو یہ مطالبات ہر نگاہ حقیقت شناس کے نزدیک ایسے معقول اور واضح ہیں جن سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ جن پر مجلس کو دولتین میں سے کسی کے نزدیک معطوف ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ اس زمانے میں جب کہ حریت و آزادی کاملہ کے بلندہ ہم مطالبے قابل استحکام سمجھے جا رہے ہیں، اور جبکہ تنہا حکومت برطانیہ دنیا کی دو عظیم شان طاقتوں سے دوسری چھوٹی چھوٹی اقوام کی آزادی اور احترام معاہدات کی خاطر برسر پیکار ہے، ہمارے مطالبے پسندیدگی کا وہ مقام نہ حاصل کر سکے جن کے وہ مستحق تھے، بلکہ اس کے برعکس ان مطالبات کی وجہ سے مجلس آج ابتلاء آزمائش نظر آ رہی ہے۔ مسٹر ایمری وزیر ہند کی حالیہ تقریب کا وہ مختصر حصہ جس میں ہندوستانی ریاستوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کے کامل احترام کا ذکر کیا گیا ہے، ہمارے لیے ایک حد تک قابل اطمینان ہے، لیکن کیا حکومت برطانیہ جو اپنے دیرینہ دشمنوں کو مطمئن کرنے کی انتہائی کوشش کر رہی ہے، ہمارا یہ مطالبہ ناجائز قرار دے گی کہ وہ اپنی دیرینہ دوستوں کو صاف اور غیر مبہم الفاظ میں ان کے مستقبل کی طرف سے بے فکر کر دے؟ میں ایک مرتبہ پھر حکومت حیدرآباد کی توجہ مجلس کی اس یادداشت کی جانب مبذول کرواتے ہوئے یقین کرتا ہوں کہ ہماری یہ آواز خدا بصحرا نہ ثابت ہوگی۔ زمانہ جس سرعت کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے اس کا تقاضا تھا کہ ہماری اس یادداشت پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی۔ حکومت سرکار عالی کے جواب میں بھی کہ حکومت امور کی طرف پہلے سے متوجہ ہے، ہم کو ایک حد تک مطمئن کیا تھا، لیکن زمانہ گزرتا گیا اور مجلس یہ سمجھنے پر مجبور ہوئی کہ موجودہ مجلس سے گزرا ملک کے قلب و دماغ کی ایک یاد کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتی۔ دوسری طرف مجلس کو یہ دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے عام قاعدے کے خلاف ہمارے وزارتی عہدے قید مدت سے بالکل آزاد ہیں۔ کونسل کی اکثر نشستیں ایسی ہیں جن میں ختم مدت کے باوجود سال ہر سال سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کونسل بڑی حد تک عہد حاضر کے تازہ فکری رجحانات اور صحیح عملی جذبات سے محروم ہے۔ اس لیے مجلس اتحاد المسلمین نے بتاریخ 27 شوال 1359 ہجری ایک قرارداد کے ذریعے بندگان جلالت الملک سے معروضہ کیا کہ جن وزراء کی مدت ختم ہو چکی ہو ان کو توسیع مرحمت نہ فرمائی جائے اور ان کی جگہ ملک کے ایسے قابل فرزندوں کو خدمت کا موقع عطا فرمایا جائے جو نئی امنگوں اور نئے جذبات خدمت کے ساتھ ساتھ وفاداری مالک و ملک کے زیور سے آراستہ ہو۔ ہماری یہ قرارداد ایک اصولی مطالبہ ہے اور بلا لحاظ مذہب و ملت ملک کے ہر ایک فرزند کے دل کی آواز، جس کا ایک ثبوت بعض ہندو دعما کا وہ بیان ہے جو اس قرارداد کی تائید میں شائع ہوا اور جس سے معلوم ہوا کہ ملک کے دو بڑے فرقوں کے درمیان کسی اور مسئلے میں کوئی اختلاف ہو تو ہو، لیکن اس مسئلے میں ملک کا ہر ایک فرقہ بلکہ ہر ایک فرد متفق اللفظ ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے صاف سادہ اور واضح دلائل کی موجودگی میں
تک متفق ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے صاف سادہ اور واضح دلائل کی موجودگی میں ہمارے مطالبات کو حکومت کے سب سے اعلیٰ ادارے کی اصلاح و تجدید کے مبارک جذبے کی بجائے بعض اشخاص کی مخالفت پر محمل کیا جاتا ہے، حالانکہ قومی زندگی میں اشخاص کی ذات کا سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوتا ہے کہ زمانے کی قدر ترقی اور علم و فضل کی اتنی وسعت کے باوجود ہم مسائل کو ان کے حقیقی رنگ میں جانچنے کے عادی نہیں بنے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مجلس آج نہ صرف غلط فہمیوں کا شکار ہے بلکہ اس کے خلاف ایسے محاذ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کو کوئی وسیع النظر یہی خواہ ملک اچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ مجلس کے جو نظریے اور اعمال گزشتہ 3 سال سے کسی اعتراض کے قابل نہ تھے، آج ان کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانان وطن کے اس مرکز امید اور مظہر اقتدار کو اس سے بدل کرنے کی قابل نفرت کوشش کی جا رہی ہے جو مسلمانان وطن کی تقدیر مستقبل کا ضامن اور واحد دنیاوی سہارا ہے۔ مجلس کے عزائم اور صدر مجلس کی نیت پر ایسے غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کا سایہ بھی مجلس کے کسی رکن کے ذہن پر نہیں پڑ سکتا۔ جس مجلس نے حکومت حیدرآباد کے خلاف عائد کردہ الزامات کی تردید میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کی، آج اسی مجلس کے زبان و قلم پر سب سے زیادہ پابندیاں عائد ہیں۔ ملک کے وہ اخبارات جو رائے عامہ کی طاقتوں کا اندازہ کرتے ہوئے آج سے قبل مجلس کے خلیج دینے میں تعامل کرتے تھے، آج ان کی طریقہ دہانی ملک کے لاکھوں مسلمانوں میں بے چینی و اضطراب پیدا کر رہی ہے۔ فرمان مبارک مورخ 19 ربیع الاول 1307 ہجری کی واضح ہدایات کے باوجود ان سے کوئی نوٹس نہیں دیا جاتا، لیکن کوئی اخبار مجلس کی تائید میں انتہائی احتیاط کے ساتھ قلم اٹھاتا ہے جو یا تو وہ بند کر دیا جاتا ہے یا اس کی زبان پر سختی سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سامنے مجلس کے خلاف ہر قسم کے غلط اور بے بنیاد بیانات موجود ہیں، لیکن مجلس کی تائید میں کوئی مواد نظر نہیں آتا۔ ہندو مہاتما کے پلیٹ فارم پر ڈاکٹر مونجے جیسے انتہائی پرست کو نہ صرف کھڑے ہونے بلکہ آزادی کے ساتھ بولنے کی اجازت ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین بیرون حیدرآباد کے سنجیدہ مفکرین سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ میں اس کو ملک کی انتہائی بدبختی اور ارباب حکومت کی غیر معان اندیشی کے سوا اور کیا قرار دے سکتا ہوں۔ حکومت کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مسلمانان ملک کے جذبات کا صحیح اندازہ کرے، دوست کو دشمن سے ممیز کر کے دیکھے اور ان مسلمانوں کے احساسات کا احترام کرے جو تاریخ کے ہر دور میں سلطنت کی بقا کے واحد ضامن رہے ہیں اور جن پر ماضی سے زیادہ مستقبل کی تعمیر کا انحصار ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں کے دل سے اپنے اعتماد کو اس جملے کو پھر سنیے، حکومت کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مسلمانان ملک کے جذبات کا صحیح اندازہ کرے، دوست کو دشمن سے ممیز کر کے دیکھے اور ان مسلمانوں کے احساسات کا احترام کرے جو تاریخ کے ہر دور میں سلطنت کی بقا کے واحد ضامن رہے ہیں اور جن پر ماضی سے زیادہ مستقبل کی تعمیر کا انحصار ہے۔ انہیں یاد رکھنا کہ مستقبل اعتماد کو حیدرآباد کی اپنے آپ کو کامیاب نہیں تصور کر سکتی۔ اگر ان ساری زیادتیوں پر ہماری موجودہ خاموشی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف ذات اقدس جلالت الملک ہے۔ حضرات، گزشتہ دور کی قابل افسوس باتوں میں سے ایک ہماری صفوں کا بعض ان ساتھیوں سے خالی ہو جانا ہے جو برسوں ہمارے شریک کار رہے۔ ہمیشہ ہم نے ان کے اشتراک عمل کو احتراماً اپنے لیے ضروری سمجھا۔ ان کی گزشتہ خفگی کے بعد بھی خواہ اس کے اسباب کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہم نے یہ کوشش کا کوئی گوشہ خالی نہ چھوڑا کہ ان کو پھر اپنے مقام پر وقت، لیکن ہم کو سخت افسوس ہے اور رہے گا کہ ہماری ان کو زینت بخش محفل نہیں پا رہے ہیں۔ آئندہ بھی یہی کوشش رہے گی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں، اور میری دعا ہے کہ خدا اس نازک وقت میں ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف رہبری فرمائے، حق کو صداقت پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے ہر دین اور رجا کو صرف اپنی بارگاہ سے وابستہ کر دے۔ گزشتہ 4 سال میں ہندو مسلم مفاہمت کا مسئلہ ملک کی توجہات کا سب سے اہم مرکز رہا ہے۔ اخبارات کے صفحات پر اس دن پر بہت کچھ لکھا گیا، خصوصاً آج کل وہ اور بھی زیادہ قابل توجہ بن گیا ہے۔ آپ سب اس سے واقف ہیں کہ مفاہمت ارتفاع نزاعات کو کہتے ہیں اور مسلمانوں کو دکن میں کسی دوسری قوم سے کبھی کوئی نزاع نہیں رہی۔ مسلمان اس ملک میں مسلسل اور بلا فصل
600 साल से हुकूमत कर रहे हैं। इस पूरे जमाने हुकूमत में उन्होंने रवादारी और हुस्न सलूक के नाकाबिल इनकार नमूने पेश किए, जिनसे तारीख के सफात मामूर हैं और जिनकी शहादत दूसरी अक़वाम की मौजूदा मुआशी हालत और मजहबी आज़ादी पेश कर रही है। हिंदुस्तान की गुज़श्ता सियासी कशमकश ने चंद जहरीले जरासीम हैदराबाद में भी पैदा किए और यही शिकायत और नज़ाहत की इब्तदा की। मासूम पब्लिक को इन जरासीम से मसमूम किया गया और चंद अशखास की बेजा तमन्नाओं को पुरअमन अवाम की सदाए दिल साबित करने की नाकाम कोशिश की गई और यहीं से मुफाहमत की जरूरत पैदा हुई। मुसलमान इस निज़ाम रात शरीफ नहीं थे, लेकिन इससे बिलवास्ता मुतरत्तब होने वाले असरात के ख्याल से उन्होंने हमेशा मुफाहमत का खैर मकदम किया। शिकायत को कुशादा पेशानी के साथ सुना और उनको रफा करने की मुनासिब तजवीज़ें सोची, मगर नामुमकिन था कि वो ऐसी तर्ज़े हुकूमत को हैदराबाद के लिए कबूल कर ले जो आला हजरत के गैर महदूद इख्तियारात शाही को नुमाइंदगाने मुल्क पर मुंतकिल करने का बायस साबित होती। यही वो मकाम है जहाँ मुफाहमत की गुफ्तगू टूटी। अगर आज भी हमारे हिंदू भाई अपने गलत और नाकाबिल कबूल मुतालबे से गैर मुबहम और साफ तौर पर दस्तबरदार होकर गुफ्तगू मुफाहमत की कड़ी को उसी मकाम से फिर जोड़ने के लिए तैयार हैं जहाँ से वो टूटी थी, तो वो मुसलमानों को हमेशा की तरह आमादा और तैयार पाएंगे। मुसलमान का मसलक हमेशा अगर सुलह खाही नहीं रहा है, और उस कौम से बढ़कर कौन सी कौम सुलह क्यों हो सकती है जिसको असुलह खैर की तालीम दी गई हो। अगर आप यहाँ तक कहा जाएगा था तो कई बातें सुनिए तो इतिहास बात मुल्क मिल्लत का एक हक न वो हकीकत को बदल सकती है न हक से हट सकती है। उसकी इसी हकीकत शनासी और हक पजोही ने उसको गुज़िश्ता याद किया और आइंदा भी वो कामयाबी करेगी, क्योंकि उसने हर कदम सही तरफ रहबरी के लिए खुदाए कुद्दूस से आज जाना इंतजामों के साथ उठाया है और आइंदा भी हर मंजिल में उसको अपने खुदा से तौफीक तदब्बुर फिक्र सही का यकीन है। इसलिए न वो मायूस है न खौफज़दा। अगर खुदा की हिदायत और रहनुमाई उसके शामिल हाल रही और आपके ताउन और इत्तेहाद में कोई फर्क न आया तो उसकी आने वाली मंजिलें गुज़िश्ता मंजिलों से ज्यादा कठिन साबित न होगी। सियासी इज्तिमाई इदारों की जिंदगी का वही दौर सबसे ज्यादा सब्र आजमा होता है जबकि गलतियां गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, अपनों को गैर बनाया जा रहा हो, इस तरह परदाजियों के तूफान उठ रहे हों, आशियाने को आग लग रही हो और वही पत्ते हवा दे रहे हों जिन पर तकिया किया गया था। यही वक्त आपके शऊर पहले की आजमाइश का है। अगर इस वक्त आपने हक़ बातिल में तमीज़ कर ली तो खोटे 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 आपके शऊर पहले की आजमाइश का है। अगर इस वक्त आपने हक़ बातिल में तमीज़ कर ली, खोटे को खड़े से पहचान लिया, दोस्त को दुश्मन से मोल, तो फिर आपके रास्ते में दुनिया की कोई ताकत रोना नहीं कर सकती। याद रखो मुसलमानों, याद रखो, बर्फो सारा से ज्यादा खुदा का वो अदाब है जो कौमों पर महरूमी फिक्र सही की सूरत में नाज़िल होता है। याद रखो बर्फो सारा से महरूमी फिक्र सही की सूरत में नाज़िल होता है। खुदा हमको एक अदाब से महसूस देते हैं। ये बात सबसे ज्यादा याद रखने के काबिल है कि कोई कौम जिंदगी के अहम मराहिल में अपनी बुनियादों के इस्तेमाल के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। अब मैं आपके सामने सबसे ज्यादा काम की बातें सुना रहा हूँ। जो चीजें मुझे कहनी थी उनको कहकर गुजर गया, जो बातें करने की है वो कहने की नहीं होती। अब जो चीजें मैं आपको सुना रहा हूँ वो आपके करने की है और उन्हीं की तरफ आपको मुतवज्जो होना चाहिए। जिंदगी के अहम मराहिल में अपनी दुनिया
کامیابوں کے استحکام کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. ہر زمانہ قوموں کی تعمیر کے لیے کم ذرا نہیں جاتا ہے اور ان اگر کوئی قدم اٹھایا بھی گیا تو وہ استوار اور محفوظ نہیں ہو سکتا. خود مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے کہ ان کی انقلابی تبدیلیاں جن کو دیکھ کر دنیا انگلی پسندہ رہ گئی چند خصوصیات کی فرمایات کی. ان میں سب سے پہلی چیز اپنی حیات اجتماعی کے مقاصد و منشا کی پر مسلمانوں کا جو صحیح تصوروں کی حال تھا ان میں سب سے پہلی چیز اپنی حیات اجتماعی کے مقاصد و منشا کی پر مسلمانوں کا وہ صحیح تصور و حال تھا جو قرآن نے ان میں پیدا کر دیا. انسان کا تصور و حال ہی اس کے عمل کی اپنا بنیاد ہے. وہ بلندی تخیل اور ایسا تصور جو قرآن نے مسلمان کو عطا کیا اس کی شریعتوں کو عزت سے اور مقبولیت اور مقصود سے بدلنے کا باعث ہوا. قرآنی تعلیمات کے سوائے اور کون سی چیز تھی جس نے ایک بدنی کو تاج فخر اور سب سے کتنا کا مستحق بنا کیا. مجلس اتحاد المسلمین ہر اس سیاست کو جو قرآن کے منبع فیض سے سیراب نہیں ہے شراب سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی. مجلس اتحاد المسلمین ہر اس سیاست کو جو قرآن کے منبع فیض سے سیراب نہیں ہے شراب سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی. بھائی کسی تنظیمی وسعت کے بعد بھی اس نے جو دستور اپنے لیے مرتب کیا ہے وجود کی انتظام بے کی کیا قرار دی. تو خارج کے جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی. زمانے نے ممکن ہے راستوں میں کچھ تبدیلی کرتی ہو لیکن منزل اگر قرآنی منزل نہیں ہے تو وہ ذلت اور خارج کے جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے منتخب کردہ خادم اور اس مجلس کی ہے میں ارکان مجلس عاملہ سے خصوصاً متوجہ ہوں. ارکان مجلس شورا سے ان کے بعد صدر صاحبان اضلاع سے متوجہ ہے. ارکان مجلس عاملہ اضلاع سے اور مبلغین مجلس اتحاد المسلمین سے یہ سب میری طرف متوجہ ہے اس لیے کہ اب وہ بات سن رہے ہیں کہ جو ان کے عمل کی کسوٹی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے منتخب کردہ خادم اور اس مجلس کے صدر کی حیثیت میں آپ سب ارکان مجلس اتحاد المسلمین پر عموماً اور ارکان عاملہ و شورا مملکتی مجلس صدر صاحبان اضلاع و عہدیداران مدارس ضلع و ابتدائی اور مبلغین مجلس اتحاد المسلمین پر خصوصاً رکنیت مجلس کی شرط افضلین کے طور پر رکنیت مجلس کی شرط افضلین کے طور پر یہ پابندی عائد کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک عمل کی نیت سے اور معنی و مطلب کو سمجھ کر قرآن مجید کی کم از کم 3 آیتیں روز تلاوت کیا کرے. میں پھر جملے کو پڑھ رہا ہوں. بہت سی بات کے خادم کے رکنیت مجلس کی شرط افضلین کے طور پر یہ پابندی عائد کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک عمل کی نیت سے اور معنی و مطلب کو سمجھ کر قرآن مجید کی کم از کم 3 آیتیں روز تلاوت کیا کرے اور اس پر نہ صرف اپنے خدا کو گواہ ٹھہرائے بلکہ ماہواری سفر رپورٹ میں جو منتخبی مسجد کو روانہ کیا جاتا ہے سب صداقت دل اطلاع دے کہ وہ کس حد تک اس پر پتا رہا ہے. میری پر مداخلت نے ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ پر ثابت ہوگا کہ قرآن کس طرح آپ پر فلاح و فلاح انفرادی و اجتماعی کے نئے دروازے کھولتا ہے. قرآن اور اس کے قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے. ان کے لیے ہماری ہر شاخ کا فرض ہونا چاہیے کہ آبادی کی کسی مسجد میں کسی پڑھے لکھے مسلمان کے ذریعے قرآن اور اس کا کوئی مشترک ترجمہ سنانے کا انتظام کرے. میری اور مملکتی مجلس کی تنقیدوں میں آئندہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس شرط کی کس حد تک تکمیل کی جا رہی ہے. میں اس سلسلے میں ان مسائل کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا جو مولوی عبدالرحیم صاحب اور سرکار علی کی طرف سے جاری ہے. ان کے تفصیلی رسالے اس مقصد کی تکمیل کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. کیا فرشتہ امور مذہبی سے میری یہ خواہش پیدا ہوگی کہ وہ تمام ائمہ مساجد پر نماز فجر یا مغرب کے بعد ان رسالوں کو سکن مسلیوں کو کہہ کر سنانا حتماً لازمی قرار دے دے.
حضرات، میدان سیاست میں ہماری خرانی کا سب سے بڑا سبب ہماری تعلیمی سختی ہے. جن کو خدا نے مواقع دیے ہیں انہوں نے ملک میں تعلیمی ترقیوں سے فائدہ اٹھا کر اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ تو کی، لیکن یہ توجہ بھی ناکافی ہے. میں جس چیز کو سب سے زیادہ ضروری تصور کرتا ہوں اور جس کے بغیر صحیح شعور کا ہوتا ہوا نہیں پاتا تو اس کی عام خواندگی ہے. امیوں میں پیدا کیا تھا، لیکن مدنی زندگی کے سب سے پہلے یہاں پر سکتے حضرت نے اگر کسی چیز کی طرف توجہ فرمائی تو مسلمانوں کی تعلیم تھی. صدر کے تعلیم یافتہ قیدیوں پر سر نقص کی بجائے بچوں کی تعلیم کا کچھ عائد کر دینا تدبر و فراست نقلی کا ایک ناقابل انکار ثبوت ہے. یہ لکھا تھا کہ حاملین کتاب الہی سے تلاوتوں کا تحفظ کر جائے. اسی لیے طلب علم ہر مسلم اور مرد کا فریضہ قرار دیا گیا اور اسی لیے عرب کے پسند والوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر چین میں بھی ان کی کوئی بات ملتی ہو تو وہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے. ان کی کسی مسجد کا تصور مطلق تھا جب تک اس کے ایک گوشے میں مدرسے یا مکتب موجود نہ ہو. اب اپنی تعلیم کے لیے صرف اپنی بے تعلیمی کو بڑھا لیا ہے بلکہ تعلیم یافتگان کے لیے بھی بنیادی مذہبی تعلیم کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رکھا. اگر مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک مستحکم سیاسی مقام حاصل کرنا ہے تو وہ صرف عظیم الشان دفتر کے انعقاد اور قراردادوں کی منظوری کو نہیں حاصل ہو سکتا. کارکنان مجلس کو قوم کی تعلیمی ترقی کی طرف جلد اور بلا تاخیر متوجہ ہونا پڑے گا. ہم اس موقع پر صدر انجمن اسلامیہ کی مسائل دنیا کی بات دیے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن اپنی شاخوں کے لیے یہ ضروری قرار دیتے ہیں جائز اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہو جائے. جہاں سرکاری مدارس قائم ہے وہاں کارکنوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ ہر اپنے ماں باپی میں گھوم کر قابل تعلیم اور رکھنے والے لڑکوں کو مدارس سرکاری میں داخل کرے. دو، اگر ان لڑکوں کی تعلیم میں اولیاء کی معاشی قابلیتیں خارج ہوں آج ان طلبا کو بجائے کہ تعلیمی دلانے مدرسوں کی فیس معاف کروانے اور ہر سال وقتی کتب مہیا کرنے کا معقول انتظام کرے. تین، جہاں سرکاری مدارس قائم ہو اور صدر انجمن اسلامیہ کے مدرسے قائم ہو وہاں مجلس کے کارکن اپنی انفرادی حیثیت میں ان مدرسوں کی مدد کریں اور ان کو مسلمانوں کی تحصیل بنائیں. چار، جہاں سرے سے کوئی مدرسہ قائم نہ ہو وہاں کی مساجد میں ایسے چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے جائیں جو مسلم بچوں کو قرآن شریف پڑھنے اور اردو نوشت خوان کے قابل بنا سکے. حضرات، آج اس خطبے کے ذریعے میں تیسری تعمیری چیز کی طرف مسلمانوں کو متوجہ اور اپنی شاخوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں وہ مسلمانوں کا معاشی نظام ہے. 2 سال ہوئے کہ مجلس نے مسلمانوں کے مختلف معاشی طبقوں میں سے باشندوں کو اپنی پہلی توجہ کے لیے منتخب کیا تھا اور اپنے سرمایہ میں خود سے 8,000 کی عرض کر کے ایک دکان بھی قائم کیے تھا جس دن باشندوں نے اپنے بازار لگا کر اپنے پیشے سے کشی کری ہے ان کے لگ دیا جائے. مجھے مسلمانوں میں عموماً اور ذمہ دار اور قائم مجلس میں خصوصاً غریب مسلم باشندوں کا بنایا ہوا کپڑا استعمال کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. اس جذبے کو ترقی دینے کی ضرورت ہے جس کے 2 فائدے یقینی ہیں. ایک تو مسلم باشندوں اور دوسرے شہری مسلمانوں کی زندگی میں سادگی اور کفایت جاری. ہاں صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. شہری مسلمان میں دن بدن یہ دیکھ رہا ہوں کہ کفایت جاری اور سادگی کو الگ چیز ہے. آج کل زیادہ سے زیادہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ سمجھنے کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے اور جب تک یہ جذبہ اس کے اندر موجود ہے اور جب تک یہ اپنے آپ کو نکھارنے اور سنوارنے کی تمنا اس کے اندر کام کر رہی ہے وہ کام کا اچھا سپاہی کسی وقت نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو پھٹا ہوا اور ٹوٹا ہوا پہننے کی اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سادہ بنانے کی ضرورت ہے. جو کچھ ہوا وہ بنیاد کی حیثیت سے قابل اطمینان چاہے ہو، لیکن جو رپورٹیں مملکتی مجلس میں مطلوب ہو رہی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مخلوق مگر کارآمد بچے کی مصیبتیں ابھی دور نہیں ہوئی. ضرورت ہے کہ اس کے لیے ایک منظم کوشش کا آغاز کی جائے. گزشتہ سال مملکتی مجلس کی پروگرام بنانے والی کمیٹی نے جو سوال بند کی مساعد میں تین قابل عمل اسکیم جلد سے جلد مملکتی مجلس کے سامنے پیش کرے. اس کمیشن کا کام صرف باشندوں کی حد تک تحقیقات اور تجاویز پیش کرنا نہ ہوگا بلکہ وہ شہری و دیہاتی مسلم آبادی کی عام مسئلوں کو حل اور ان کے اسباب اور اس کے دور ہونے کرنے کی تجاویز کو بھی غور کرے گا. اس سلسلے میں ہر ضلع کے مرکز پر ایک
ویسی ہی سرکار کا قائم ہونا ضروری ہے جیسی مملکتی مجلس میں قائم تھی تاکہ ہر ضلع کی مصنوعات کی نکاسی کی طرف سے یہاں کے اللہ بے فکر ہو جائے. ایسی چھوٹی چھوٹی مسائل مشترک سرمایہ اور امداد باہمی کے اصول پر بڑی آسانی سے قائم کی جا سکتی ہے. مجلس تو یہ سب کرے گی لیکن یہ امر سرکار عالی کی طرف ذمہ ہے کہ مسلمان جو اپنی معاشی بدحالی کی وجہ سے ملک کا ایک بالکل حال تک بنتے جا رہے ہیں ان کو کس طرح سنبھالا جائے. صرف باشندوں کی حالت سنبھالنے کے لیے چاہے مناسب نہ ہوگا کہ فی الحال اگلا دل بردار ہے پورے مساجد کے ایسے چھوٹے چھوٹے کارخانے قائم کیے جائیں. صنعتی حیثیت سے گزشتہ چند سال میں جو ترقی تھی وہ قابل ستائش ضرور ہے لیکن ابھی قابل اطمینان نہیں ہے. معاشی طور کے سلسلے میں مجلس کو یہ بات ہر کی جگہ انداز نہ کرنی چاہیے کہ شہروں میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مختلف حیثیتوں کا مجبوری کرتا ہے اور ہم نے ابھی تک اس مزدور پیشہ طبقے کی تنظیم کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. ضرورت ہے کہ ہماری سوشل مدارس سے ضلع اقدام کی طرف متوجہ ہے ان کی مشکلات کو رفع کریں اور ان کے لیے سہولتیں مہیا کریں. اگر اس سلسلے میں ان کو غیر مسلموں کی خدمت کا بھی موقع ملے تو اس کو بخوشی انجام دینا چاہیے کیونکہ یہ غریب اور مظلوم طبقات چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اللہ کی قابل امداد مخلوق ہیں. مزدوری پیشہ طبقات میں کارخانہ جہاں پر ریلوے کے مزدوروں کے علاوہ گاڑی پالوں موٹر والوں اور تعمیرات کے مزدوروں کو بھی شامل تصور کرتا ہے. کارکنان مجلس کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اپنی زمین کا مالک انہیں قوموں کو بناتا ہے جو اخلاقی حیثیت سے خلافتی الہیہ کے بوجھ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. قرآن نے کس طرح تاکید کے ساتھ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. جو قوم اخلاقی حیثیت سے کم ہو جاتی ہے اس کو دوسری قوموں پر سیاسی حیثیت سے برتری حاصل کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. میں ان پر کہہ چکا ہوں کہ عہد حاضر کی عام سیاست کے خلاف ہماری سیاست کا دار و مدار قرآن کی مقدس تعلیمات سے واضح کر چکا ہے. میں اخلاقی حیثیت سے مجلس اتحاد المسلمین کے ہر کارکن کو ایک نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں. اخلاق و صداقت، حلم و عفو، خوش معاملگی اور راست بازی. مجلس کے ہر کارکن کی نمایاں خصوصیت ہونا چاہیے. مسلمانوں کو حیثیت خاص اخلاق کے بلند معیار پر لانے کے لیے دیہی افسروں مجلس کی شاخوں کو چاہیے کہ مشکلات کے کام کو اپنے پروگرام کا چیز بنائیں. شہری علاقوں میں تعلیم کی زیادتی کے ساتھ ساتھ یہ حدیث عادت بڑھتی جا رہی ہے لیکن وہاں بھی اس کو ایک خاص مہم کی حیثیت سے جاری رکھنے کی ضرورت ہے. حضرات یہاں میں ایک دو لفظ آپ کے سامنے بیان کروں. میں نے یہ چیز بہت سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کی لیکن اہمیت کے اعتبار سے میں اس کو سب سے زیادہ بلند سمجھتا ہوں. کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک فقیر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر شیخ سہبل باندھے ایک چادر کاندھے پر ڈالے گھوڑے کے منہ میں لگام کی بجائے رسی دیے ہاتھ میں نیزا دیے جو شہنشاہ ایران کے دربار میں پہنچ جاتا تھا اور اپنے نیزے کو اس کے ترہیم تعلیموں کے اندر چبھو کر اس میں اپنے گھوڑے کی بات کہنا کر اس کے تخت کے عین بازو والی کرسی پر چڑھ جاتا تھا اور اس پر بادشاہ کی اور اس کے سردار کی سفر و جبروت کا کوئی اثر نہ کرتا تھا. اور جب وہ گفتگو کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ جرم سے خدا کے پیغام کو منوانے اور کلمت اللہ کو ایران میں کلیہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ یہ جرم اس کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو مٹی کی ٹوکری دیتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں پھر یہ ہے اور مسلمانوں کا فقیر اس مٹی کی ٹوکری کو ایران کی زمین کے حاصل ہونے کی بشارت سمجھ کر حاصل ہو جاتا تھا. مسلمانوں یہ مسلمانوں کی بہت اخلاقی برتری تھی کہ جس نے اقوام عالم کے فنوں کو جلا دیا تھا. حمد سے ان کا پیچھے ہٹ کر یہ منہ کے مقام پر مورچہ بندی کرنا لیکن حمد کے رسول کو واقف کر دینا اور وہاں کی محفوظ قوموں پر اپنے عدل و انصاف کے دروازوں کو کھول دینا یہ ایسی عظیم شان مثالیں ہیں جن کی مزید دنیا کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی. مسلمان کی یہی اخلاقی برتری تھی کہ ان کا بدترین دشمن مسلمان پر بھروسہ کرتا تھا، مسلمان کی عزت کرتا تھا، مسلمان کی غلامی کو اپنی آزادی پر ترجیح دیتا تھا. اور آج اگر ہم اپنی سیاسی کشمکش میں اپنے آپ کو پیچھے پا رہے ہیں تو کیا ہم دوسروں کی طرح کے بعد اپنی کوتاہ سامانیوں کا جائزہ نہ لیں گے؟
کیا ہم صرف دوسروں کی طرح سختی کا گلا کریں گے اور اپنی کوتا دامنی کو نظر نہ کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اپنے قلب و دماغ کا جائزہ لیجیے کہ آپ فی حقیقت دنیا میں کبھی اللہ سے درد کرتے رہے ہیں کیا بھی؟ ایک مرتبہ اپنے قلب و دماغ کا جائزہ لیجیے کہ آپ فی حقیقت دنیا میں کبھی اللہ سے درد کرتے رہنے کے قابل رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں رہے ہیں تو اپنی سیاست کو کتاب اللہ کی بنیادوں پر استعمال کیجیے تاکہ آپ پھر دنیا کی طاقتیں آپ کے سامنے اس طرح گریں جس طرح آپ پہلے انہوں نے آپ کے سامنے سب دکھایا. یہ چیز جس کو میں نے آپ کے سامنے آپ کے تعمیری پروگرام کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ سننے اور بھول جانے کی نہیں بلکہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کی چیز ہے. میرے خطبے کا اگر کوئی چیز نچوڑ ہے تو وہ اس کی ابتدائی فقرات کی ہنگامہ آرائی نہیں بلکہ اس کے بعد کے فقرات کی تعلیم ہے کہ جو انشاءاللہ ان تمام مراحل سے آپ کو گزارنے کا باعث بنے گی جن مراحل سے آپ کو گزرنا ہے. اگر آپ مخاطبت کے کسی معاملے کو اس درخواست کے بغیر ختم ہونے نہیں دیا اور آج بھی آپ کی خاص طرف سے اس طرف مجبور کر رہتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی کا نمایاں پہلو اس کی اکثریت سے صلاحیت ہے بنایا گیا اس کا دیکھیں گے کہ شاید ہدایت کے عظیم الشان فرائض کی بجائے کی دیوار سب سے زیادہ مستقبل ہے. ہر مسلمان اور اگر اعتراضی کے مسلمان صلاحیت کی طرف نفرت کر رہے ہیں تو یقیناً وہ اپنے رسول کی پیروی سے نفرت کر رہے ہیں. آقائے تو جہاں فیصلہ تھا لگتے ہم کی رات تھے مطلب تھی لاکھ تھے لیکن کے تنگ حجرے اگر آپ کے کسی اثاثے اور متروکے سے بھرے ہوئے تھے تو وہ آپ کی تلواریں آپ کی سہیں آپ کے کھوت مانے. میں مسلمانوں کو حسنا کے پہلوس کا بطور خان ہوں. میں ان کے ہر ایک فرزند کو خالد ابو عبیدہ کا غلام دیکھنا چاہتا ہوں. آخر میں ایک بات بیان کر کے اپنے خطبے میں ختم کروں گا. میں نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ مخاطب ہوں. آخر میں ایک سب سے اہم بات بیان کر کے اپنے خطبے میں ختم کروں گا. وہ سب سے اہم بات ہماری تنظیم رضاکارانہ ہے. مجھے افسوس ہے کہ حکومت نے ہم سارا حکومت کی تقریب میں ہماری رضاکارانہ تنظیموں پر پابندیاں عائد کر دی اور ہندوستان کی دوسری سب رضاکارانہ تنظیموں کی طرح ہمارے رضاکار بھی معطل ہو گئے. اس کی نسبت جو کچھ تبدیلا ہوگا وہ مستقبل کی بات ہے. نہیں سمجھتا کہ صرف لباس کی معیت سے ہماری تنظیمیں معطل ہو گئی. رضاکار کے معنی صرف پریڈ کرنے والے سپاہی کو نہیں. کیا یہ چشتی اور تیزی ہاں پریڈ تو اس کے جذبہ رضاکاری کو اور خود اس کو زیادہ چست بنانے کا ایک ذریعہ تھا. کیا یہ چشتی اور تیزی سرکاری باقاعدہ فوجوں کے طریقہ پریڈ سے پتہ نظر کسی اور بڑی جسمانی کو پیدا نہیں کی جا سکتی؟ اور کیا رضاکار فوجی لباس کے سوا کسی اور لباس یا امتیازی نشان کے ذریعے ممتاز نہیں کیا جا سکتا؟ اور کیا ان کا کام صرف پریڈ کرنے کا تھا؟ کیا حضرت نبی کا سپاہی حالت حال اور رضا کے فرصت میں عامل کتاب معلم قرآن اور مبلغ اسلام نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیا مسلمانوں کی اخلاقی تعلیمی اور معاشی اصلاح کے بری تھا جن کا اوپر ذکر کیا رضاکاروں کا خریدا نہیں کراتا تھا؟ نشہ پر رضاکاروں کا ایک رجسٹر ہونا چاہیے. ہر رضاکار پر روزانہ ورزش 5 وقت کی نماز اور 3 آیات قرآنی کی تلاوت ہونا چاہیے. میرے یہاں شرط رضاکاری چرچا نہیں ہے. میرے ہماری تلاوت قرآن اور نماز ہے. خدا کا فرض نہیں جانتا اور مخلوق کا فرض بے قدرت نہیں کی جا سکتی. قرآن سے دور خدا سے دور اس کی تمام عنایتوں سے نہیں. اس لیے جو خدمت ملت کا جذبہ رکھتا ہے وہ پہلے خدا سے قریب ہونے کا جذبہ پیدا کرے. میں نے کہہ دیا کہ میری اور مجلس اتحاد المسلمین کی سیاست میں ہم وہ تقیانوسی ہیں کہ جن کی سیاست 1350 برس پہلے جا کر اپنا ڈنڈا ملاتی ہے. وہ سب سے پہلے ان شرائط کی تکلیف کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئے جو شرائط اہل نبی کے رضاکار پر آئے ہوتے. بے نمازی
خدا کی بارگاہ میں مقبول، اس لیے دنیا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ چند روز کی زندگی اس کو چاہے عزت دے لے، لیکن قوم کی خدمت کا تاج اس کے سر پر نہیں کر سکتا۔ قرآن سے تو کبھی نہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے نہ دوسروں کی اصلاح کا عدل کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے نزدیک اداکاری کی پہلی شرط ورزش جسمانی نماز اور 3 آیات کبھی نہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے نہ دوسروں کی اصلاح کا عدل کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے نزدیک اداکاری کی پہلی شرط ورزش جسمانی نماز اور 3 آیات قرآن کی شرط ہے۔ جو ان شرائط کو پورا نہ اس کو مجمع عام میں اکثر مطالبہ بنا کے سزا دے اور اس طرح رضاکار میں جذبہ عمل پیدا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری آہوں نے گزشتہ 15 سال میں لوہے کو اتنا پکا دیا کہ ہمیں کا مستحق ہو گیا ہے، اور اگر اب بھی وہ ٹھوکنے میں تیار نہیں تو میری آہ کا قصور ہے، مجھے تھوڑا اور اپنے قلب میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ سوزش آہ پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے کفش آہن پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ کفش آہن پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے اب کر دیتا ہوں جو ڈال لگا کو پھگانا پڑے اس کو پولیس جاتا ہے مجھے عمل پیدا کرے، اور علاوہ ان کے ضروری شخص جن کے لیے نمازوں کے علاوہ صرف آدھا گھنٹہ کافی ہے، ہر وقت تاکہ اس کے کام لیا جائے، مریض کا کام معین ہو اور وہ اپنے کام کی رپورٹ ہر ہفتے اپنے مشورے کے افسر کے سامنے پیش کیا کرے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ پروگرام فوجی خدمات اور فوجی خرید سے زیادہ ہے اور زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ ہماری قومی زندگی کا سب سے زیادہ قابل ماں ہے کہ ہماری سبھی ضروریات کے لیے جو ہم کو سینکڑوں بلکہ لاکھوں آدمی مل جاتے ہیں، ان کے جوش اور چاہے پھیر سکتے ہیں، اور ناممکن سے ناممکن کام وقت کے ان کل حدود میں ان سے دیا جا سکتا ہے، لیکن مجلس اب تک ایسے کارکنوں سے محروم ہے جو اپنا تھوڑا مگر مسلسل وقت کا پابندی کسی چاہے پھیر سکتے ہیں۔ مجلس اب تک ایسے کارکنوں سے محروم ہے جو اپنا تھوڑا مگر مسلسل وقت کا پابندی کسی تک ایسے کارکنوں سے محروم ہے جو اپنا مگر مسلسل وقت کا پابندی کسی ضرورت کے لیے خرچ کرنے پر آمادہ ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے کسی کو شرمندہ نظر نہیں آتا، میرے سارے کارکن میرے سامنے ہیں اور میں اپنے سارے کارکنوں کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ الزام لگاتے ہوئے میں کسی کو شرمندہ نہیں ہوں نتیجے کو ہم کو ایسے مستقل اور مخلص اور مستقل مزاج کارکنوں کی ضرورت ہے جو وقتی ہنگامہ آرائیوں سے زیادہ خاموش اور حقیقی خدمت گزاری کو ضروری سمجھتے ہیں اور اپنی عمر کا ایک مستقل حصہ اس خدمت پر پابندی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو۔ جب تک ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اس قسم کے کارکن ہم کو نہ ملیں گے، ہم اپنی سوچی ہوئی اسکیموں کو کسی طرح کامیاب نہیں بنا سکتے۔ میں انتہائی رد بنال محسوس کرتا ہوں جب ایک بہترین تجویز میرے سامنے ہوتی ہے لیکن اس کو بروئے کار لانے والے مجھے نہیں ملتے۔ لیکن ہم کیا بہت تلاش ہوتی ہے لیکن ان کے ہاتھ بہت پائے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان مخلصین ملت کو جن کے دل کے خدمت سے مالا مال ہے اور جو مستقل عمل کے آرزومند ہے کہ وہ اپنے قریب حلقہ اثر میں میرے پیش کرتا 3 بنیادی اور تعمیری کاموں میں سے جس کو اختیار کرنا چاہے اس کے لیے اپنا نام میں پیش کریں۔ میں بقول خاص اپنی قسط گیرا سے اپنی قسط گیرا سے ناامید نہیں ہوں۔ حوادث عالم کے ابر ہوئے
میں بقول اقبال اپنی ویرا سے ناامید نہیں ہوں. حوادث عالم کے ابر اس پر پڑھ رہے ہیں اور اس کے بہت تھوڑی کثر دکھائی دی اور مجھے یقین ہے کہ اس کی طرف کی ایک مطلب پھر دنیا کو حیران کر دے گی. دعا فرمائیے کہ خدا ہم کو اپنی ہر منزل میں اپنی ہدایت اور رہنمائی سے برابر کرے. ہم سے وہی کام لے جو اس کے علم میں ملت اسلامیہ کے لیے مفید ہے اور اس کام سے محفوظ رکھے جو ملت اسلامیہ کی حیات اجتماعی کے لیے مجھے ہے. میرے نزدیک حیات انفرادی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات، اب جب کہ میں نے اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کر دیے، میں 2-3 ایسی تحریکیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کو میں ہی پیش کر سکتا ہوں یا مجھے پیش کرنا چاہیے. ان میں سب سے پہلی تحریک جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت جلالت الملک بیٹھ جائیے، جہاں جو صاحب اٹھے ہو بیٹھ جائیں. بھیگنا گرمی کے اتنے دنوں کے بعد بڑی اچھی بات. خدا کرے کہ ہم اتنا بھیگے کہ گھر جاتے ہوئے ہمارے کپڑے تر ہو جائیں. بہت دنوں سے پانی نہیں پڑا. بازو والے اٹھنے والے پر راستہ لگے. میں جو تحریک اس وقت پیش کر رہا ہوں وہ بارگاہ جلالت الملک میں اظہار حقیقت کی تحریک ہے.